السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یزید کے انجام کے بارے میں تاریخ میں مختلف واقعات بھی ملتے ہیں۔ تاریخی واقعات کو سچا کیسے ثابت کیا جائے یا سچائی اس میں کیسے نظر آتی ہے کہ بندے کا جو کردار ہے اور جو واقعہ ہے اگر وہ میچ کر جاتے ہیں تو اس پہ انسان کا گمان ہے کہ یہ سچے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ یزید کا انجام۔ خلیفہ مامون الرشید نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ ایسا عالم میرے پاس لے کے آؤ جو ایسی بات مجھے سنائے کہ وہ بات انتہائی عجیب ہو۔ وہ وزیر علماء کے پاس گیا لیکن کوئی بھی ایسا عالم نہ ملا جس نے کوئی بات ایسی یا کانوں سے سنی ہو یا آنکھوں سے دیکھی ہو۔ پھر ایک عالمہ زاہدہ عورت کا پتہ چلا، ایک عارفہ کا پتہ چلا، اللہ کی ولیہ کا پتہ چلا اس وزیر کو، تو وہ گیا ان کے پاس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے فلاں جگہ پہ چلا جا، ایک بندہ ہے اس کے پاس ایک ایسا واقعہ تمہیں ملے گا جو واقعہ بادشاہ نے نہ سنا ہوگا اور نہ ہی اس کا کبھی اس نے ذکر کسی مجلس میں کسی کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اب وہ بندہ گیا اور اس نے اس ایک اللہ کی ولیہ کے بتائے ہوئے پتے پہ جا کے دیکھا تو ایک ایسا انسان بیٹھا تھا جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ آنکھیں ہیں۔ وہ دیکھ کے واپس آ گیا اور اس لیڈی کو، اس ولیہ کو آ کے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے جہاں پہ بھیجا تھا اس کے جسم کے اعضاء ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی زبان سے تمہارا کام تھا، جسم کے اعضاء سے نہیں تھا۔ اگر آپ انہیں کہتے تو وہ ایسا واقعہ بیان کر دیتا جو واقعہ آپ کو چاہیے۔ خیر وہ وزیر گیا، ایک معذور بندے کو اٹھا کے خلیفہ کے پاس لے گیا۔ مامون الرشید نے کہا بتا واقعہ۔ اس نے کہا جناب میں ایک بہت مالدار تاجر تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا۔ بزنس کی غرض سے میں بحری جہاز کے ذریعے، جو کہ وہ بھی میرا اپنا تھا، 1000 مسلمان میرے ساتھ تھے، ہم سفر کر رہے تھے۔ وہ کہتا ہے جی طوفان ایسا آیا کہ ہمارا جہاز سمندر کے اندر ایک چٹان سے ٹکرایا اور ٹوٹ گیا۔ سارے اس پانی میں مسلمان جو ہے وہ شہید ہو گئے اور میں بچ گیا اور ایک پھٹے پہ تیرتا رہا۔ وہ کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں میں کتنا عرصہ اس پانی میں تیرا۔ بالآخر وہ پانی مجھے ایک بہت بڑا سوراخ تھا وہاں سے گزار کے ایک ایسی جگہ پہ لے گیا جہاں پہ زمین تھی لیکن اس کا رنگ یلو تھا، پیلے رنگ کی۔ وہ کہتا ہے اس زمین پہ میں گیا، میں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے دور دیکھا ایک بہت بڑا محل ہے۔ میں اس محل میں گیا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا پانی کا تالاب ہے، شفاف پانی ہے، اس کا تالاب ہے وہاں پہ۔ وہ کہتا ہے میں جب اس پانی پہ گیا تو میں نے دیکھا اس پانی کے ساتھ ایک بندہ ہے جس کے سر کے اوپر بہت زیادہ لکڑیاں ہیں اور آگ لگی ہوئی ہے، اور اس بندے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا ہوا ہے، اور وہ رو رو کے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مسلمان مجھے پانی پلا دے۔ تو وہ کہتا ہے میں گھبرا گیا لیکن میں نے اسے آواز دی کہ میں پانی دوں گا۔ جب میں پانی کی طرف بڑھا تو مجھے آواز آئی کہ اسے پانی نہیں دینا، یہ عذاب میں مبتلا ہے اور یہ عذاب اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ کہتا ہے میں ڈر گیا، میں محل کے اندر گیا، دیکھا تو بہت بڑا گڑھا ہے اور اس گڑھے کے اندر آ گیا اور بہت سے لوگ جل رہے ہیں، وہ بھی مجھ سے پانی مانگ رہے تھے، اور میں پانی دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ بھی اللہ کے عذاب میں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں باہر آیا تو جو پھانسی کے پھندے پہ تھا اور اس کے سر پہ آگ کی لکڑیاں تھیں، جب اس نے مجھے پھر آواز دی میں پانی دینے لگا تو غیب سے آواز آئی تمہیں منع کیا تھا تو منع نہ ہوا، اب تیرا جسم سلامت نہیں رہے گا۔ وہ کہتا ہے اسی وقت میری آنکھیں چلی گئیں، ہاتھ بھی چلے گئے، پاؤں بھی چلے گئے۔
وہ بندہ کہتا ہے کہ جب یہ چیزیں چلی گئی نعمت اللہ کی، تو پھر مجھے آواز آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بھی اس عذاب میں گرفتار ہوا ہے۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی جنت میں داخل ہو تو اس کو یہاں پہ برداشت کر دنیا میں، تو مرتے وقت اللہ تجھے ایمان کی سلامتی دے گا۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں یہاں پہ نہیں برداشت کرنا، اللہ تجھے شفا دے دیتا ہے اور یہ پھر تجھے یہ عذاب مرنے کے بعد ہوگا۔ وہ بندہ کہتا ہے میں رو پڑا، میں نے کہا نہیں، کہ مجھے یہاں پر ہی یہ عذاب منظور ہے، میں مرنے کے بعد والا عذاب برداشت نہیں کر سکوں گا۔ سودا اس نے اچھا کیا، سوچ بھی اس کی اچھی تھی۔ دنیا کا عذاب بندہ برداشت کر سکتا ہے، قبر اور حشر کا عذاب ہماری بس کی بات نہیں۔ جب یہ نعمتیں چلی گی، مجھے کہا گیا اب تجھے بتاتے ہیں کہ یہ پھانسی پہ جو لٹکا ہوا ہے اور جس کے سر پہ آگ والی لکڑیاں ہیں، یہ یزید ہے۔ قیامت تک پانی مانگتا رہے گا، قیامت تک جلتا رہے گا، قیامت تک یہ پھندے پہ لٹکا رہے گا، اور قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اسے مزید عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اور فرمایا کہ جو گڑھے کے اندر ہیں وہ اس کے مددگار ہیں، وہ بھی سارے آگ میں جل رہے ہیں، انہیں بھی پانی نہیں ملے گا۔ وہ بندہ کہتا ہے جی میں بڑے وقتوں کے بعد میں واپس اپنے ایریے میں آیا، اور یہ وہ بات تھی جو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ واقعہ دیکھا اور کانوں سے بھی یہ باتیں سنی، اور اس سے ایک عبرت حاصل ہوئی۔ اس حوالہ سے وہ بندہ جو ہے خلیفہ کو یہ اپنا واقعہ اس نے بیان کیا۔ ہمارے لیے نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور بغیر توبہ کے مارا گیا تو اس کو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یزید جیسا لعنتی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پہ ظلم کیا، آج تک وہ عذاب میں گرفتار ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کا ذکر جو ہے قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسینی مشن پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔